تمہیں ڈھونڈوں اضافہ میں کدھر اپنے لوٹنے کا تو کچھ غم نہیں لوٹنے کا تو کچھ غم نہیں نعرہ صلوات پڑھیں حضرات. السلام علیکم. سماعت فرمائیں کہ غدیر پر یہ صدا بار بار آتی ہے. سماعت فرمائیں کہ غدیر پر یہ صدا بار بار آتی ہے اور حرم سے رحمت پروردگار آتی ہے. حرم سے رحمت پروردگار آتی ہے اور برائے سہرے بیاباں بہار آتی ہے اور سوار یہ شہ دلدل سوار آتی ہے. سوار یہ شہ دلدل سوار آتی ہے اور خدا کے گھر سے رسول قدیر آتے ہیں اور امیر بن کے جناب امیر آتے ہیں. امیر بن کے جناب امیر آتے ہیں. امیر بن کے جناب امیر آتے ہیں. اور یہاں میں امر وجوبی جو لا کلام آیا اور پیمبری کا جو
مقصد ہے وہ پیام آیا، اور ولی کی شان میں نازل ہوا تمام آیا، اور نبی کی بزم میں حب علی کا جام آیا، اور نبی کی بزم میں حب علی کا جام آیا، اور رسول بولے کہ اے جبرائیل کیا لائے؟ کہا کہ پھر وہی فرمان کبریا لائے، اور کہا کہ پھر وہی فرمان کبریا لائے، اور جو پہلے آیا تھا حق کا وہی پیام ہے آج، اور وہی سے آج سمجھ لیجئے جو کام ہے آج، اور جلال و قہر میں ڈوبا ہوا پیا کلام ہے آج، اور جو یہ نہ پہنچے تو پیغمبری تمام ہے آج، اور جو یہ نہ پہنچے تو پیغمبری تمام ہے آج۔ نعرہ صلوات پڑھیں حضرت۔ جو یہ نہ پہنچے تو پیغمبری تمام ہے آج، اور منافقین کے شر سے ہے کبریا حافظ، بس اب سنائیے حکم خدا خدا حافظ۔ اب وہ بزم سج گئی، رندے وہ لطف آنے لگے، اور ہوا بہشتی حیدر کے دوست کھانے لگے، اور رسول پاک جو منبر نیا بنانے لگے، اور اٹھا اٹھا کے کجاوے فرشتے لانے لگے، اٹھا اٹھا کے کجاوے فرشتے لانے لگے، اور چنا گیا وہ زینہ خدا پسند بنا، اور مثال ہمت حیدر بہت بلند بنا، اور نبی نے اپنی ولایت کا جب لیا اقرار، اسی سے مقصد مولا سمجھ گئے ہوشیار، اور مجھے جھکے علی کی طرف کو پھر احمد مختار، اور اٹھا کے پھول کو پھر چڑھا لیا ایک بار، اور بلند کر کے شرف کو جتا دیا گویا، اور قسم کے واسطے ان کو اٹھا لیا گویا، اور بسط وقار پکارے رسول عرش جناب، اور یہ ابن ام ہے میرا دیکھ لے میرے اصحاب، اور نہ جانتے ہو تو پہچان لو تم اس کو شتاب، اور نہ جانتے ہو تو پہچان لو تم اس کو شتاب، اور یہ بول اٹھے تو علی، اور یہ چپ رہے تو کتاب، اور مجھے تو مان چکے ہو کہ تم سے اعلیٰ ہوں، اور علی بھی اس کے ہے مولا، میں جس کا مولا ہوں۔ آپ کے بندہ سماعت فرمائیں۔ کیا رسول نے ظاہر جو احترام علی، کہا ہر ایک موالی نے پی کے جام علی، علی امام منستم منم غلام علی، ہزار جانے گرامی فدائے نام علی، بلند چاروں طرف تھی جو یا ولی کی صدا، اور فضا میں گونج رہی تھی علی علی کی صدا، فضا میں گونج رہی تھی علی، فضا میں گونج۔ سبحان اللہ۔ آئیے ایک وفادار دل چاہیے حب آل نبی کے لیے، ایک وفادار دل چاہیے حب آل نبی کے لیے، پنجے تن کی محبت نہیں
بے وفا تمہیں کے ارے واہ واہ کی محبت نہیں بے وفا تمہیں کے لیے دوبارہ پڑھو ایک وفادار دل چاہیے حب آل نبی کے لیے پنجے تن کی محبت نہیں بے وفا آدمی کے لیے سبحان اللہ ہم نے تو پائے ہیں 12 سہارے اچھا ہم نے پائے ہیں 12 سہارے اپنے خدا کی بندگی کے لیے میرے اعمال کام آئیں گے میری زندگی کے لیے کبھی میں تم لٹا کے چلے آؤ گے قبر میں تم لٹا کے چلے آؤ گے میرے مولا ہی کام آئیں گے میری مدد کے لیے میرے مولا ہی کام آئیں گے میری مدد کے لیے تو یہ نہ پوچھو یہ خاک شفا دے گی مرنے سے کیا فائدہ کوئی یہ نہ پوچھو کہ خاک شفا دے گی مرنے سے کیا فائدہ اس کے تو ذرے ہی کام آئیں گے قبر میں روشنی کے یہ نہ پوچھو کہ خاک شفا دے گی مرنے سے کیا فائدہ اس کے تو ذرے ہی کام آئیں گے قبر میں روشنی کے لیے بس میری میت کو اے دوست تو ان کی راہوں میں تم جان دو میری میت کو اے دوست تو ان کی راہوں میں تم جان دو بس ایک ٹھوکر لگا دے علی کم نہیں زندگی میری میت کو اے دوست تو ان کی راہوں میں تم جان دو ایک ٹھوکر لگا دے علی کم نہیں زندگی کے لیے چڑھتے میسن نبودار پہ ساری دنیا کو بدلا دیا چڑھ کے میسن نبودار پہ ساری دنیا کو بتلا دیا دارو کچھ بھی نہیں کھیل ہے چل کے میدان نمودار پہ ساری دنیا کو بتلا دیا دارو کچھ بھی نہیں کھیل ہے یہ غلام علی کے لیے
بھائی سبحان اللہ، بھائی ماشاءاللہ، آپ نے حضرات وقت کم رہ گیا ہے، 1 گھنٹہ یا اس سے کم قبلہ کے لیے، قبلہ کے وقت میں سے میں چند منٹ دیتا ہوں اور سارا میں سب نہیں کروں گا، 4 مصرے تعزیتی عرض کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ شرف جاگیرداری لقب چندن ملا ان کو، شرف جاگیرداری اور لقب چندن ملا ان کو، جو نام پوچھئے صاحب تو ہے وقار حسین، جو نام پوچھئے صاحب تو ہے وقار حسین، اور بہشت و خلد دلائیں گے ہے یقین سب کو، تمہاری ذات پہ تھا ان کو اعتبار حسین، تمہاری ذات پہ تھا ان کو اعتبار حسین۔ اور 4 مصرے میں عرض کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے، اگر کتے کو ٹکڑا دو تو وہ بھی دم ہلاتا ہے، اگر کتے کو ٹکڑا دو تو وہ بھی دم ہلاتا ہے، نہیں یہ راز کی باتیں یہ واضح آج سب پر ہے، نہیں یہ راز کی باتیں یہ واضح آج سب پر ہیں، اور وظیفہ کھا کے رہبر کا انہی پر تان اور تشنی، بہت سے مولوی یاروں سگے دنیا سے بدتر ہے، وظیفہ کھا کے رہبر کا انہی پر تان اور تشنی، بہت سے مولوی یاروں سگے دنیا سے بدتر ہیں۔ جی، اگر کتے کو ٹکڑا دو تو وہ بھی دم ہلاتا ہے، نہیں یہ راز کی باتیں یہ واضح آج سب پر ہیں، نہیں یہ راز کی باتیں یہ واضح آج سب پر ہیں، اور وظیفہ کھا کے رہبر کا انہی پر تان اور تشنی، بہت سے مولوی یاروں سگے دنیا سے بدتر ہیں۔ اور ایک بدلہ میں شعر آخر کلام میں عرض کرتا ہوں۔ عرض کیا کہ ظلم سے ہر حال اعلان وغا ہے کربلا، ظلم سے ہر حال اعلان وغا ہے کربلا، خوف کے ماحول میں ایک حوصلہ ہے کربلا، خوف کے ماحول میں ایک حوصلہ ہے کربلا، اور بادشاہی کو کبھی یہ بھاؤ دیتی ہی نہیں، بادشاہی کو کبھی یہ بھاؤ دیتی ہی نہیں، بے شک بے شک، آمریت کے لیے برق فنا ہے کربلا، آمریت کے لیے برق فنا ہے کربلا، اور تیرے دم سے مقتلوں میں گونج ہے تکبیر کی، تیرے دم سے مقتلوں میں گونج ہے تکبیر کی، رزق تجھ سے انقلابوں کو ملا ہے کربلا، رزق تجھ سے انقلابوں کو ملا ہے کربلا، اور راہ رو کو اس کے ملتی ہے صراط مستقیم، راہ رو کو اس کے ملتی ہے صراط مستقیم، خلد تک جاتا ہے جو وہ راستہ ہے کربلا، راہ رو کو اس کے ملتی ہے صراط مستقیم، خلد تک جاتا ہے جو وہ راستہ ہے کربلا، اور ناتوانی خسروی کو کس طرح پسپا کرے، ناتوانی خسروی کو کس طرح پسپا کرے، یہ ہنر تو نے ہی دنیا کو دیا ہے کربلا، ناتوانی خسروی کو کس طرح پسپا کرے، یہ ہنر دنیا کو تو نے ہی دیا ہے کربلا، اور ظلم کے گرداب سے آخر بچا کر لے گئی، ظلم کے گرداب سے آخر بچا کر لے گئی، کشتی انسانیت کی ناخدا ہے کربلا،
کشتی انسانیت کی ناخدا ہے کربلا، اور سامنے عاجز نہ ہو کیوں کر تیرے فکر بشر، سامنے عاجز نہ ہو کیوں کر تیرے فکر بشر، تو کہ جب معصوم کی فکر رسا ہے کربلا، تو کہ جب معصوم کی فکر رسا ہے کربلا، اور خسروی کو یہ کبھی برداشت کرتی ہی نہیں، خسروی کو یہ کبھی برداشت کرتی ہی نہیں، دین کے منشور سے عہد وفا ہے کربلا، دین کے منشور سے عہد وفا ہے کربلا۔ اور سو رہا ہے گود میں تیری دل زہرا کا چین، سو رہا ہے گود میں تیری دل زہرا کا چین، اس لیے تو نازش ارض و سما ہے کربلا، ظلم سے ہر حال اعلان وغا ہے کربلا، خوف کے ماحول میں بھی حوصلہ ہے کربلا۔ گزارش ہے علی جناب مولانا۔ فاتح۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام مولانا اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وعلی غاصب حقوقہم وعلی منکر فضائلہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقط قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر واللیال العشر، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ محمد۔ حضور، اس سے قبل کے بات کا آغاز کیا جائے، آپ حضرات سے دست بستہ گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں۔ برادران ملت اور عزیزان محترم، مجھ سے پہلے جناب وقار صاحب نے سوزخانی اور مرثیہ خوانی فرمائی، اور مجھ سے پہلے ہمارے
बुजुर्ग ने और हसन मेहंदी साहब ने पेशखानी फरमाई, और इस वक्त मेरे सामने उलमा हजरात तशरीफ़ फरमा हैं, और वो उलमा भी तशरीफ़ फरमा हैं, वो आलिम भी तशरीफ़ फरमा हैं कि जिनके पीछे मैंने कई जुम्मे नमाज अदा की है। तो ऐसी हालत में मैं इस वक्त बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे बहुत सारे आफताबों के दरमियान एक टिमटिमाता हुआ दिया, मगर चूंकि जाकिर इमाम हुसैन की हैसियत से हूँ, रोशन तो हूँ, जल नहीं रहा हूँ। जाकिर इमाम हुसैन की हैसियत से हूँ। मौला ने शरफ बख्शा है कि अपनी कदमज बयानी को मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने कुछ मारूज़ात पेश करूँ। इसाले सवाब की मजलिस है, एक बुजुर्ग का इसाले सवाब। मेरे से ज़्यादा आप उनकी शख्सियत से वाकिफ़ थे। उनका इंतकाल हुआ, उनके भाई ने, उनके बच्चों ने, उनके भतीजों ने इज्जत और एहतराम के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया, आखिरी रसूमात अदा की, और आज इसाले सवाब के लिए मजलिस बर्पा कर रहे हैं। जितना खूबसूरत इसाले सवाब का जरिया हमारे पास है, किसी कौम के पास इसाले सवाब पर के लिए मजलिस बर्पा हो रही है। मजलिस सिर्फ सिरसी में बर्पा हो रही है हुजूर। भाई उनके अजीज सिरसी में रहते हैं, इसाले सवाब सिरसी में कर रहे हैं। 2007 में कुंदरकी के अंदर मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, वो भी जाकिर थे। उनके इसाला सवाब मैंने किया, कुंदरकी में किया, किसी और बस्ती में नहीं हुआ। यानी जो जहां मरता है उसका इसाले सवाब की मजलिस वहीं होती है। मगर अभी ईरान में कुछ शहादतें हुई, उनके इसाले सवाब की मजलिसें दुनिया के हर कोने में हुई। हाय हाय, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। अभी आने के फौरन बाद भाई ने फरमाइश की थी कि कुछ जुमले उनके हवाले से भी आप पढ़ना। मैंने कहा ठीक है भैया। मेरे वालिद का इसाले सवाब कुंदरकी में हुआ, मरहूम का इसाले सवाब सिरसी में हुआ, मगर जो शहीद हुए थे उनका इसाले सवाब की मजलिस दुनिया के हर कोने में बर्पा हुई। मैं बड़ा परेशान था। मैंने आने के फौरन बाद हसन मेहंदी भाई से कहा, भाई मेरी समझ में ये मसाला नहीं आया। मेरे बाप का इसाले सवाब कुंदरकी में, इनका इसाले सवाब सिरसी में, मगर जो ईरान में मरे, जो ईरान में शहीद हुए, उनका इसाले सवाब दुनिया के हर कोने में। इन्होंने कहा फलसफा नहीं समझे। मैंने कहा समझाइए। कहा जो अपने लिए जीता है उसका इसाले सवाब अपने करते हैं, जो हुसैन के लिए जीता है। जो अपने लिए जीता है हुजूर, उसका इसाले सवाब भी अपने करते हैं। मगर जो हुसैन के लिए जीता है और हुसैन के लिए मरता है, हुसैन दुनिया के हर अज़ा खाने में उसकी मजलिस बर्पा कराते हैं। आप हुसैन के लिए जी के तो देखिए। हमें तो जीना भी सिखाया गया है, मरना भी सिखाया गया है। मिंबर पे बैठे बैठे किसी आलिम का जुमला आया है, जीना अली ने सिखाया है, मरना हुसैन ने सिखाया है। अली ने हमें जीना सिखाया, हुसैन ने हमें मरना सिखाया। तो हुजूर उलमा की मौजूदगी में मुझ जैसे कजमज बयान का पढ़ना बड़ा भारी काम है।
اگر وہ ہاتھ نہ اٹھائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ سب جانتے ہیں، مگر اگر مجھ جیسے کجمج بیان کی کجمج بیانیاں پسند آئیں تو آپ حوصلہ افزائی ضرور کیجئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں اگر محمد لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے۔ تو ایک دو باتیں اور اس کے بعد آیت کی طرف اور اس کے حوالے سے، کیونکہ محرم بھی قریب ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد ہوا سورہ والفجر میں، والفجر قسم ہے ایک فجر کی، واللیال العشر اور 10 راتوں کی قسم، یہ اللہ نے قسم کھائی۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ قسمیں کھائی گئی ہیں۔ واو عربی میں قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ قسم کھا رہا ہے وہاں پہ واو کے ذریعے قسم کھا رہا ہے۔ والفجر قسم ہے ایک فجر کی، کہیں پر قسم کھا رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ کسی کے آستانے پہ جھکا۔ آئے ہائے، ارے بھیا ابھی تو زیادہ دیر بھی نہیں گزری، کل مولا علی کی اور بی بی کی شادی کی تاریخ تھی، اسی کے حوالے سے اللہ قسم کھا رہا ہے کہ ہم نے ایک ستارے کو کسی کے آستانے پہ اتارا۔ ایک ستارہ تھا جو جس کا کام تھا آسمان پہ رہنا، مگر جب سیدہ سن بلوغ پہ پہنچی اور مدینے کے بنی بکال رشتے کے لیے آئے تو رسول نے کہہ دیا کہ بھئی بیٹی کا اختیار مجھے نہیں ہے، جس سے اللہ چاہے گا اس سے رشتہ۔ انہوں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، رکشہ والے کو بھی اپنی بیٹی کی شادی کا اختیار ہوتا ہے، مگر یہ عجیب آدمی ہے کہہ رہے ہیں مجھے میری بیٹی کی اختیار نہیں ہے۔ کہا دیکھو آج رات انتظار کرنا، ستارہ جس کے دروازے پہ اتر آئے بیٹی کی شادی اسی سے کروں گا۔ جملہ دے رہا ہوں، علی کے رشتے کے 2 ہی پیغمبر ملے، آسمان میں زورا ملا، زمین پہ عقیل ملے۔ علی کے رشتے کے، علی کے وقت کے 2 ہی پیغمبر تھے کہ جس کے دروازے پہ آ جائے۔ چنانچہ رات کو ستارہ اترا، رشتہ طے ہوا۔ اللہ نے قرآن میں قسم کھا لی کہ قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ کسی کے آستانے پہ جھکا، واو کے ذریعے قسم کھا لی۔ پھر ایک جگہ کہہ رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے شہر مکہ کی، انت حل بہذا البلد، میرے حبیب تم اس شہر کے اندر رہتے، ووالد وما ولد، ایک باپ رہتا ہے اور اس کا ایک بیٹا رہتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور ہم نے ایک انسان کو کبد میں پیدا کیا، لام کے ذریعے۔ یعنی اگر آپ قرآن کی ساری قسموں کو دیکھ لیں تو کہیں پر واو کے ذریعے، کہیں پر لام کے ذریعے، کہیں پر بے کے ذریعے، کہیں پر تے کے ذریعے، تلہ، 4 حروف کے ذریعے اللہ نے قسم کھائی۔ پورے قرآن کی 84 یا 87 قسمیں دیکھ لیجئے، اگر کوئی اور قسم ملے تو مجھے بھی بتا دیجئے، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن جہاں پر بھی دیکھیں گے وہاں پر ان 4 حروف کے ذریعے، بے کے ذریعے، تے کے ذریعے، واو کے ذریعے، لام کے ذریعے، اب اگر ان حروف کو جوڑ کے کوئی لفظ بنانا چاہے تو لفظ بطول کے علاوہ
اگر ان 4 حروف کے ذریعے کوئی لفظ بنانا چاہے تو لفظ بطول کے علاوہ کوئی لفظ نہیں بنتا۔ اے میرے پروردگار، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو نے کہیں پر بطول کے ذریعے قسم کھا لیتا، لیکن تو نے بطول کے ذریعے قسم نہ کھا کر کہیں پر بے کے ذریعے کھائی، کہیں پر تے کے ذریعے کھائی، کہیں پر واو کے ذریعے کھائی، کہیں پر لام کے ذریعے کھائی۔ کہا نادان، تو نہیں جانتا مسلمان بڑا احمق ہے۔ اگر آج میں نے سیدہ کے نام سے قسم کھا لی تو یہ قسم ہی کو بدل دیں گے، یہ قسم کو بدل دیں گے، یہ معنی کو بدل دیں گے۔ اسی لیے آج میں ان سے سیدہ کو اس طرح سے منواؤں گا، کہیں پر بے کے ذریعے قسم کھاؤں گا، کہیں پر باؤ کے ذریعے قسم کھاؤں گا، کہیں پر تے کے ذریعے قسم کھاؤں گا، کہیں پر لام کے ذریعے قسم کھاؤں گا، یعنی کہیں پر ان سے بے کے ذریعے ذکر سیدہ کراؤں گا، کہیں پر باؤ کے ذریعے ذکر سیدہ کراؤں گا، کہیں پر لام کے ذریعے ذکر سیدہ کراؤں گا۔ یہ اللہ نے ارادہ کیا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد۔ اس آیت کے اندر اللہ کہہ رہا ہے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، قسم ہے ایک فجر کی اور 10 راتوں کی۔ میں علماء کے پاس پہنچا، علماء اہل سنت کے پاس۔ میں نے حضور یہ ایک فجر کی اور 10 راتوں کی قسم اللہ کھا رہا ہے، ذرا میری رہنمائی کریں کہ یہ کس فجر کی اور کن 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رجب کا جو دوسرا عشرہ ہے اس کی 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے اور اسی کے فجر کی قسم کھا رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بڑا مقدس مہینہ ہے، اس لیے اللہ نے قسم کھا لی۔ ان کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، ان کی بات حضور میری سمجھ میں نہیں آئی۔ فرقے کے پاس پہنچا، میں نے حضور پہلے فرقے والوں کے پاس گیا تھا، انہوں نے رجب کا عشرہ بتایا ہے اور رجب ہی کا فجر بتایا، مجھے آپ رہنمائی کریں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے غلط بتایا ہے، وہ غلط ہے، ہم بتائیں۔ یہ رجب کے عشرے کی بات نہیں ہے، یہ شعبان کے عشرے کی بات ہے۔ رجب کے عشرے کی بات نہیں ہے، یہ رمضان کے عشرے کی بات ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی بات ہے، آخری عشرے کی 10 راتیں اور اس کا عید والا جو فجر ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بڑا محترم مہینہ ہے، رمضان میں 4 کتابیں اتری ہیں، بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ ان کی بھی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں تیسرے فرقے کے پاس پہنچا، میں نے حضور پہلے والوں نے کہا رجب کا عشرہ، دوسرے فرقے والوں نے کہا رمضان کا عشرہ، ان کی بھی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ میری کچھ رہنمائی کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ غلط جگہ پہنچ گئے، پہلے والے بھی غلط تھے، دوسرے والے بھی غلط تھے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا نہ یہ رجب کا عشرہ ہے، نہ یہ رمضان کا عشرہ ہے، یہ ہے ذی الحج کا عشرہ، ذی الحج کی پہلی 10 راتیں اور عید قربان والا فجر۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ایک نبی زادے کی جان بچی ہے۔ ہم نے کہا نبی زادے کی جان بچی ہے تو یہ اتنا عظمت والا ہو گیا؟ کہا ہاں۔ ان کی بھی بات میری سمجھ میں کچھ نہیں آئی۔ میں اب اپنے علماء کے پاس پہنچا، میں نے حضور پہلے والوں نے یہ بتایا، دوسرے والوں نے یہ بتایا، تیسرے والوں نے یہ بتایا۔ انہوں نے پلٹ کے کہا غلط جگہ پہنچ گئے، تینوں غلط، تینوں
کیوں غلط ہیں ہم بتائیں گے آپ. ہم نے کہا آپ بتائیے. کہا نہ یہ رجب کا اشرا ہے، نہ یہ رمضان کا اشرا ہے، نہ یہ ذی الحج والا اشرا ہے، بلکہ یہ ہے محرم کی پہلی 10 راتیں. ہائے 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 توجہ چاہنا. یہ ہے محرم کے اشرے کی پہلی 10 راتیں اور عاشور والا فجر. میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو. یہ ہے محرم کے اشرے کی پہلی 10 راتیں اور عاشور والا فجر. حضور جنگ کربلا 9 محرم کی شام کو ہو جاتی. ہائے ہائے ہائے. جنگ کربلا 9 محرم کی شام کو ہو جاتی، مگر میرے مولا حسین نے دشمنوں کو 1 رات کی مہلت دی. حضور غور نہیں فرما رہے آپ. میں نے یہ نہیں کہا 1 رات کی مہلت لی، میں نے آپ کے سامنے یہ کہا ہے میرے مولا حسین نے مولا ابو الفضل العباس کو بھیج کر ظالموں کو 1 رات کی مہلت دی. کچھ علماء کہہ دیتے ہیں کہ صاحب 1 رات کی مہلت میرے مولا نے لی. میں نے پلٹ کے پوچھ لیا کہ بھئی کیوں لی؟ کہا حسین عبادت کرنا چاہتے تھے. ہم نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی جس کے باپ کا ذکر عبادت ہو. وہ یزیدیوں سے 1 رات کی مہلت مانگے گا؟ نہیں نہیں، جملہ اس سے بڑا دے رہا ہوں اور شاید ہے کسی لائق ہو جملہ. ارے بھیا جس کا 1 سجدہ پوری شریعت بچا جائے وہ سجدوں کے لیے مہلت مانگے گا؟ مہلت مانگی نہیں ہے، میرے مولا نے مہلت دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جنگ کربلا 9 محرم کی شام کو ہو جاتی تو قرآن کی آیت تشنا رہ جاتی. 9 راتیں ہوتی، فجر ہوتا ہی نہیں. ہائے 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 جملہ اب آیا ہے. حضور توجہ چاہنا. اگر جنگ کربلا 9 محرم کی شام کو ہو جاتی تو آیت ادھوری رہ جاتی. میرے مولا نے 1 رات کی مہلت دے کر آیت کو مکمل کر دیا کہ اے دنیا والوں، اے مسلمانوں، اب تمہیں عصر عاشور تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جنگ کا فیصلہ صبح عاشور کو کر دیں گے. اور وہ کس طرح سے کریں گے؟ وہ اس طرح سے کریں گے مجمع کا ٹوٹ کر اگر کوئی یزید کی طرف چلا جائے تو وہ جیت گیا، اور اگر کوئی حر بن کر میری طرح اگر مجمع کا ٹوٹ کر کوئی اس کی طرف چلا جائے تو یزید جیت گیا. اور اگر اس کا کوئی حر بن کر، یزید میں بہت تھے، حر بھی تھا، حر بھی تھے، حرملا بھی تھا، مگر ہر انسان حر نہیں بن سکتا. ہر انسان حر نہیں بن سکتا. اور حضور یہ تو میرے لفظی مجبوری ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ مولا حسین نے جنگ کربلا کا فیصلہ صبح عاشور کو کیا. جنگ کربلا کا فیصلہ 28 رجب کو کر دیا تھا. ہائے 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 توجہ چاہنا. جنگ کربلا کا فیصلہ میرے آقا نے 28 رجب سن 60 ہجری کو کر دیا تھا، یہ کہہ کے جب بیعت کا مطالبہ ہوا تو میرے مولا نے کہا مثلی لا یبایع مثلا. میرے مولا نے یزید ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا مثلی. اس نے کیا کہا کہ بھئی اس کا باپ مارا گیا ہے، آپ کو بیعت کرنی ہے. مولا نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. مولا حسین بیعت کا مطالبہ آپ سے ہے، یہ کہہ دیجیے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. کہا اگر میں نے یہ کہہ دیا میں بیعت یزید کی نہیں کروں گا تو بیعت کا تعلق شخصیت سے ہو جائے گا.
اگر میں نے یہ کہہ کر انکار کیا تو بیعت کا تعلق شخصیت سے ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں مجھ جیسا کبھی یزید جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. میں بیعت کو کردار سے جوڑ رہا ہوں. میں بیعت کو کردار سے جوڑ رہا ہوں کہ جو مجھ جیسا کردار رکھنے والا ہوگا وہ یزید جیسا کردار رکھنے والے کی بیعت نہیں کرے گا. مولا نے یہ نہیں کہا جو امامہ لگاتا ہوگا، جو ابا قبا پہنتا ہوگا، یہ نہیں کہا مولا نے. مولا نے کہا جو بھی مجھ جیسا کردار رکھتا ہوگا، چاہے وہ کوٹ پینٹ پہننے والا رکھتا ہو. ہائے 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 ہائے. اگر کوٹ پینٹ پہننے والا بھی میرا کردار رکھتا ہوگا تو وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب میں یہ جملہ میں نے یوں ہی نہیں کہا، اس لیے کہا ہے کیونکہ آج امامے شخصیتوں کے سامنے جھکے جا رہے ہیں. آج لوگ اپنے اپنے امامے ظالم حاکموں کے سامنے لے کر پیش ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا اس شہر کے اندر مولوی تو بہت ہے، حسینی کم ہے. اس شہر کے اندر مولوی تو بہت ہے، مولویوں کا گھر ہے، مگر حسینی بہت کم ہے. بھائی ایک عالم دین آئے، اگر ان کے سامنے امامہ جھک جائے تو سمجھ میں آتا ہے. اگر عالم دین کے سامنے امامہ جھک جائے سمجھ میں آتا ہے، مگر ایک ظالم حاکم کے سامنے امامہ جھک جائے. میں نے ایک صاحب سے کہا، ایک مولوی صاحب سے کہا، میں نے کہا صاحب یہ معیار نہیں تھا ہمارا. میں نے یہ معیار ہمارا نہیں تھا کہ آپ جھکے جا رہے ہیں، آپ سیلفیاں لے رہے ہیں شاہ رخ خان پوز میں. یہ کب سے معیار ہو گیا؟ کہا صاحب پولیٹیکل لیڈر سے تعلقات بنانا غلط ہے. میں نے تعلقات بنائیے کلب عابد صاحب جیسا. وہ شخص کبھی کسی پولیٹیکل لیڈر کے سامنے نہیں گئے، حکومتیں چل کے ان کے دربار میں آئی ہیں، وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں گئے. کیوں؟ اس لیے ان کے سامنے مولا حسین کا قول تھا مثلی لا یبایع مثلی. وہ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. صلوات پڑھیں بلند. جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یزید نے 4 شخصیتوں سے مین سے بیعت مانگی تھی. یوں تو مکے والوں سے، مدینے والوں سے، شام والوں سے سب سے بیعت مانگی تھی، مگر 4 شخصیتیں بڑی تھیں. علماء میرے سامنے تشریف فرما ہیں. 4 شخصیتیں بہت بڑی تھیں جن کا ایک معیار تھا، جن کی ایک شخصیت تھی. عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور میرا آقا. مگر سکوں کی کھنک میں سب بک گئے مگر میرا مولا نہ بکا. چوتھی خلافت میں جن کی سمجھ میں علی نہیں آئے تھے ان کی سمجھ میں یزید آ گیا اور وہ بھی بک گئے. مگر یزید پریشان ہے، وہ تو ضد میں ہے کہ مجھے حسین کی بیعت چاہیے. حضور توجہ چاہ رہا ہوں، پوری مجلس کا لب لعاب ہے یہ جملہ. مکے والوں نے کر لی، شام والوں نے کر لی، مدینے والوں نے کر لی، چھوٹوں نے کر لی، بڑوں نے کر لی، صحابیوں نے کر لی، تابعین نے کر لی، تابع تابعین نے کر لی، امیر نے کر لی، غریب نے کر لی. مگر یزید کو ضد ہے تو اس بات کی کہ مجھے حسین کی بیعت چاہیے. ہائے 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 ہائے. یزید بضد ہے اس بات پر کہ مجھے کسی کی بیعت ملے نہ ملے، مجھے حسین کی بیعت چاہیے.
بھئی ایک بات میں کہوں، سارے لوگ میری بات سے اتفاق رکھیں، مولانا مختار صاحب میری بات سے اتفاق نہ رکھیں، میرے اوپر کیا اثر ہے؟ گھر جا کے جائیں گے، نہیں مان رہے میری بات مت مانیے۔ ایک شخصیت سے کیا اثر پڑتا ہے؟ یزید سب بیعت کر رہے ہیں مگر یزید کو فکر ہے اس بات کی حسین کریں۔ ہائے 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 ہائے، یزید پریشان ہے تو یہ سوچ کر سب بیعت کر رہے ہیں، سب راضی ہیں مجھ سے ہوتے ہوں مگر مجھے حسین کی بیعت چاہیے۔ جملہ دے رہا ہوں بڑے آرام سے، حیف ہے ایسے بزرگوں کی بیعت کرنے پر جو یزید جیسے کو مطمئن نہ کر سکے۔ ایف ہے ایسے بزرگوں کی بیعت پر جو یزید جیسے کو مطمئن نہ کر سکے۔ یزید بزد ہے اس بات کہ حسین کی بیعت چاہیے۔ میں یزید سے مخاطب ہو کے کہوں گا، وہ نہیں ہے اس کی روح سے پوچھوں گا کہ بھئی یہ بتا، جب چھوٹے نے کر لی، بڑے نے کر لی، تابعین نے کر لی، تبع تابعین نے کر لی، سب نے کر لی، تو تجھے حسین کی بیعت کیوں چاہیے؟ کہا نادان تجھے نہیں معلوم، یہ جنہوں نے بیعت کی ہے ان کے ہاتھ کی اتنی قیمت ہے جتنے ان کے وجود کی قیمت ہے، مگر جو مجھ سے دور جا رہا ہے وہ عام ہاتھ نہیں ہے، انبیاء کا ہاتھ ہے۔ جو مجھ سے دور جا رہا ہے وہ انبیاء کا ہاتھ ہے۔ حسین کا ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں ہے، حسین کا ہاتھ آدم کا ہاتھ ہے، حسین کا ہاتھ نوح کا ہاتھ ہے، حسین کا ہاتھ ابراہیم کا ہاتھ ہے۔ آج میں اس لیے تم صرف ایک شخص دیکھ رہے ہو، میں حسین کی ذات میں چھپی ہوئی شخصیتیں دیکھتا ہوں۔ اگر آج حسین نے میری بیعت کر لی، گویا ابلیس کی بیعت کر لی، ابراہیم کی بیعت کر لی۔ اس لیے یزید کو ضد ہے کہ بھئی کوئی کرے نہ کرے میری صحت پہ اثر نہیں ہے، مجھے بس حسین کی بیعت چاہیے۔ حسین بیعت کر لی مگر سب نے بیعت کی، میرے مولا نے نہیں کی۔ یہ یزید کی بیعت متفقہ علیہ بیعت تھی، سب نے بیعت کی تھی، صرف ایک شخصیت تھی میرے مولا کی۔ یہ سوال کیا ہے علامہ مودودی سے کہ مودودی صاحب، چاہنے والے نے کہ مودودی صاحب یہ بتائیے، جب سب نے بیعت کر لی تھی، خدا کی قسم میرا جملہ نہیں ہے، اہل سنت کے بڑے عالم کا جملہ ہے، تاریخوں میں، کتابوں میں، فیس بک پہ آپ کو مل جائے گا۔ مودودی صاحب یہ بتائیے جب سب نے کر لی تھی حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ مودودی صاحب نے کہا اپنا سوال درست کر کے آ، جب حسین نے نہیں کی تھی تو سب نے کیوں کر لی تھی؟ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو باقی نے کیوں کر لی تھی؟ باقی کا کردار نمونہ عمل نہیں ہے، حسین کا کردار نمونہ عمل ہے۔ دنیا کے اوپر نظر نہ رکھو، حسین کے اوپر نظر رکھو، حسین کی نگاہ کی طرح۔ صلوات پڑھیں بر محمد اسی لیے تو خواجہ اجمیری چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، بڑا نام ہے شیعت کا، تاریخ شیعت کا بڑا نام۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے شیعہ بنایا، معرفت میں ڈوب کے کہتے ہیں شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سداد نداد، دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ الا اللہ۔ ہزاروں بار سنا ہے آپ نے، مجھ جیسے کدمج بیان سے بھی سن لیجیے۔ 4 مصرے کہے ہیں، ایک ربائی کہی ہے خواجہ نے، مگر اس ربائی نے خواجہ کو زندہ کر دیا۔
پیر بہت ہیں ہندوستان میں مگر کوئی خواجہ جیسا ہے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے خواجہ حسین ابن علی سے جڑ گئے, اور جو حسین کا ہو جائے حسین اسے کبھی مرنے نہیں دیتے. جو اہل بیت کا ہو جائے اہل بیت کبھی اسے مرنے نہیں دیتے. 4 مصروں کے اندر 5 مرتبہ نام حسین لائے ہیں خواجہ. بزرگ علماء کا پڑھا ہوا ہے, میں پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. پہلا مصرع شاہست حسین, بادشاہ حسین 2 مرتبہ, دینست حسین, دی پناس حسین 4 مرتبہ, سرداد ناداد دست در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ حسین. پہلے مصرے میں 2 مرتبہ, دوسرے مصرے میں 2 مرتبہ, تیسرے مصرے میں جس میں یزید کا نام لائے اس میں حسین کا نام نہیں لائے, چوتھے مصرے میں پھر 1 مرتبہ. میں نے کہا خواجہ آپ اس عرفان کی منزل پہ تھے, چاہتے تو 4 بار نام حسین لے آتے, 4 بار تو اس نام حسین کو 6 مرتبہ کر دیتے, مگر یہ 5 ہی مرتبہ کیوں؟ کہا نادان, یہ دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں, زمانے والوں جب میری دربار میں آ کر مجھ سے بات کرنا تو یہ سوچ کے کرنا خواجہ پنجے تنی تھا. خواجہ کا عقیدہ پنجتن والا. اچھا یہ بھی کمال خواجہ نے کیا, جس میں نام یزید لے کے آئے اس میں نام حسین نہیں لے کے آئے. میں نے کہا خواجہ یہ کیسے کیا؟ کہا قرآن کی آیت کی روشنی میں. میں نے کون سی آیت؟ کا انما یرید اللہ. کہیں نجاست اور طہارت ایک جگہ اکٹھا ہوتی دیکھی ہے؟ میں نے قرآن کی آیت کی روشنی میں کہا. اور حضور غضب تو یہ کر دیا خواجہ نے, نام یزید کو تیسرے مصرے میں لائے. یزید تیسرے مصرے میں لائے. خواجہ نے ایک عقیدہ اور دے دیا, 3 کا اور یزید کا بڑا پرانا تعلق ہے. ایک صلوات پڑھیں اگر محمد. بس عزیزان محترم, نماز کا وقت قریب ہے اور اگر مجلس نماز سے ٹکرا جائے تو مجلس کا مقصد فوت ہو جائے, اس لیے بات کو مکمل کر رہا ہوں. ابتدا ابراہیم رئیسی صاحب سے کی تھی تو انتہا بھی انہی پہ کر کے اور ربط مسائل. ابراہیم رئیسی صاحب کی اگر شخصیت کو دیکھیں تو بہت سارے کمالات ملیں گے. ڈپٹی پروسیکیوٹر رہے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے, ایک عالم دین رہے, PhD اسکالر رہے, لیکن سب سے کمال کا ان کا ایک زندگی کا حصہ یہ رہا کہ آستانہ رضویہ کے متولی رہے. آستانہ رضویہ کے متولی رہے. اچھا متولی شپ سے جب انہوں نے ریزائن کیا اور چیف جسٹس بنے تو نئے متولی جب آئے, میں متولی کے شرائط بتا رہا ہوں آپ کو. جب آئے تو انہوں نے سارے اکاؤنٹ دیکھے, اس میں دیکھیے اگر وقت کے متولی کا یہ شرعی, مجھے علماء بیٹھے میں ہیں یہ بتائیں گے, شرعی اصول یہ ہے کہ جتنی کمائی ہوگی اس کا 10% متولی کا ہوتا ہے. آستانہ قدسیہ رضویہ جو تھا اس کے اندر ہاسپٹل ہزاروں, ڈیمز, انجینئرنگ کالج, یونیورسٹیز, جب سب کا منافع آتا ہو تو رئیسی صاحب کا کتنا بنتا ہوگا 10% کے حساب سے. تاریخ کہتی ہے کہ جب وہ چھوڑ کے گئے ہیں تو 400-500 کروڑ روپیہ انڈین کرنسی میں ان کا حصہ تھا جو اکاؤنٹ میں پڑا ہوا تھا.
نئے متولی کے پاس اکاؤنٹنٹ آئے اور آنے کے بعد کہا حضور یہ سارا پیسہ رئیسی صاحب کا ہے جو حق سے ان کا بنتا ہے. انہوں نے رئیسی صاحب کو فون لگایا کہ بھئی آپ کا اتنا اتنا پیسہ ہے. انہوں نے کوئی ریسپانس نہیں دیا. پھر نئے متولی صاحب نے دوبارہ فون لگایا, انہوں نے ریسپانس نہیں دیا. تیسری بار وہ ان کے گھر پہ پہنچ گئے. انہوں نے کہا حضور اتنا پیسہ ہے 300-400 کروڑ روپیہ, یہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرائیں. انہوں نے کہا دیکھو آپ کے پاس امام رضا علیہ السلام کے حرم کی بہت ساری زمین ہے. کہا جی میں چاہتا ہوں کچھ زمین آپ ہمیں دو, ہم اس پہ اس پیسے سے ہاسپٹل بنائیں گے جو غریبوں کا علاج کرے گا. نہیں پہنچے آپ. اس کا مطلب متولی کا ایک کمال, ایک کام یہ ہے کہ وقت میں سے جو اپنا بھی بنتا ہے وہ بھی غریبوں پہ خرچ کر دے, اوقاف کو اپنی غذا نہ بنائے. اور آج دیکھیے ہو کیا رہا ہے, حکومت کے اشارے پہ صاحب امامہ مولوی اوقاف کھا رہے ہیں اور کوئی بولنے والا نہیں ہے. ابھی میں اپنا قصہ سناتا ہوں, میں باہر کی بات نہیں کر رہا. کندرکی کے اندر میرا ایک پرسنل قبرستان ہے. ایک صاحب نے جا کے زبردستی وقت میں درج کرا دیا صاحب اور متولی بن کے آ گئے. میں نے ایک صاحب کے پاس گئے, میں نے کہا حضور یہ ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ, میرے اجداد کی ملکیت اور اس پہ یہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا میرے سے کیا مطلب ہے, آپ چیئرمین سے جا کے بات کیجئے. ایک تیسرے صاحب مل گئے, میں نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے. کہا معاملہ کچھ نہیں ہے, چور چور موسیلے بھائی, صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. رحیم رئیسی صاحب کی ایک شخصیت, مرنے والے کی شخصیت سے آپ واقع ہیں. بس عزیزان محترم, میری خدمت بیانیوں کو آپ نے سنا اور داد و تحسین سے نوازا. اب 2-3 جملے مصائب کے سن لیجیے اور مجلس رحمت کو تمام. مرنے والے کا جنازہ بڑی عزت و احترام سے اٹھایا گیا, مگر ہائے میرا مولا حسین, آج ذرا جب جانے لگے میدان کی طرف کو, بہنوں سے رخصت ہوئے, بیٹیوں سے رخصت ہوئے, ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. مولا تڑپ کے کہتے ہیں ذوالجناح اب تو آخری سواری ہے, مجھے میری منزل تک پہنچا دے. ذوالجناح تڑپ کے کہتا ہے مولا جانور ہوں, فوج یزیدی کا سپاہی نہیں ہوں. مولا ذرا قدموں کی طرف جھک کے دیکھیں. اب تو جھک کے دیکھا, سکینہ کو دیکھتا ہوا. سکینہ تڑپ کے کہہ رہی تھی کہ اے ذوالجناح تو بابا کو میرے نہ لے کے جا, اے ذوالجناح تو بابا کو میرے نہ لے کے جا, جا نہر کے کنارے ملیں گے میرے چچا. کہنا تیری سکینہ نے رو رو کے یہ کہا ارے اب مجھ کو ایک بوند بھی پانی نہ چاہیے, ارے گھر لٹ رہا ہے جلدی ترائی سے آئیے. اب مجھ کو ایک بوند بھی پانی نہ چاہیے, گھر لٹ رہا ہے جلدی ترائی سے. مولا اترے, سکینہ کو آغوش میں لیے. سکینہ, سکینہ تو جانتی ہے تو کیا ہے؟ بابا میں آپ کی بیٹی ہوں. سکینہ نہیں, سکینہ تو میری نماز تہجد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. میں نے اپنے اللہ سے تجھے نماز تہجد میں مانگا تھا کہ مالک مجھے ایک بیٹی دے جسے میرے بغیر سکون نہ پڑے, مجھے اس کے بغیر سکون نہ پڑے. سکینہ اللہ نے تجھے عطا کیا, اور جب تو عطا ہو گئی تو اللہ نے مجھ سے ایک وعدہ لیا, حسین بیٹی تو دے رہا ہوں مگر اگر کبھی جنگل میں بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کے آنا پڑے تو آؤ گے. سکینہ میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا مالک جب تو بلائے گا سکینہ کو تڑپتا ہوا چھوڑ کے آ جاؤں گا. سکینہ تو بھی وعدہ کر,
اگر تماچے لگیں گے چچا عباس کو نہیں بلائے گی، تماچے لگیں گے بابا حسین کو نہیں بلائے گی۔ سکینہ کہتی ٹھیک ہے بابا۔ حسین جانے لگے، سکینہ طرف کے کہتی بابا مجھے اتنا تو بتا جائے میں سوؤں گی کیسے بابا؟ ارے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، ارے میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، ارے شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی اصغر میرے ساتھ آج وہی اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی۔ اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کبھی پیار، ارے میں آپ سے بولوں گی نہ بھی شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجئے گا جلدانے کا اقرار، اس شب کو تڑپ کر مر جائے گی دلدار۔ ارے کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، ارے گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ اصغر کبھی پاس آپ کے اب تک نہیں سوئے، بہلا لیا اماں نے اگر چوک کے روئے، شفقت یہ مجھے پہ تھی کہ بے چین نہ ہوئے، ارے یوں پیار کروں جس کو وہ یوں ہاتھ سے کھوئے، ارے جیتے رہے فرزند سبھی لختے جگر ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے کسر ہیں۔ شہ نے کہا بس ضد نہ کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، ارے اودے ہیں لبے لال وہ ہے تشنہ دہانی، ارے 36 پہر ہو گئے پایا نہیں پانی، عزاداروں بیت ملاحظہ فرمائیں 36 پہر ہو گئے پایا نہیں پانی، ارے محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ارے ہم بھی تو کہیں محبوب الہی جہاں کڑیل جوان بیٹا تھا تڑپ کے جوان بیٹے کے اوپر نظر ہے، ارے تم نے نہ دیکھی جنگ پدر جنم بڑا رمان تھا تمہیں بھائی کے امت نے زینب نکاح